سیدنا معاویہ کے دور میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھیں، تو معاویہ نے کیوں نہیں روکا؟ معاویہ بلکہ اس کا حکم دیتے تھے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ سچ معلوم ہونے لگے، کہ سچ معلوم ہونے لگے۔ آپ سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے گا بات کو سمجھنے کے لیے۔ سیدنا علی کی شہادت رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی تھی، 40 ہجری کو۔ اس کے بعد خلیفہ کون بنے تھے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ خلافت کس کو حاصل ہوئی تھی؟ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پہلے سے ہی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلافات تھے جن کی وجہ سے وہ الگ الگ تھے۔ صلح ہوئی 6 یا 7 مہینے کے بعد، خلافت 6-7 مہینے تک چلائی۔ اس کے بعد انہوں نے سیدنا معاویہ سے صلح کی یا نہیں کی؟ صلح ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2704 نمبر کی حدیث دیکھ لیں آپ، 2704۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے حضرت حسن۔ حضرت معاویہ اس لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایسا لشکر ہے کہ شام کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ صحابہ سے مشورے کیے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ حضرت کوئی معاملہ ایسا کرو کہ حسن کے ساتھ صلح ہو جائے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو صلح کی بات چلی، حضرت حسن نے سیدنا معاویہ کو خلافت سونپ دی۔ اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی شرطیں رکھی تھیں، کوئی 4 بتاتا ہے، کوئی 5 بتاتا ہے، کسی کا دل چاہے تو 10 15 20 کر دے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، جھوٹ ہی تو بولنا ہے۔ ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ 5 بولیں یا 10 بولیں، جھوٹ ہی تو بولنا ہے۔ جو 5 کا جھوٹ بول سکتے ہیں ان کے لیے 10 کا جھوٹ بولنا کیا مشکل ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو باتیں ہم آپ کو حکومت دیں گے تو ہماری حفاظت کون کرے گا۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، آپ کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی شرط کسی صحیح حدیث میں ہو سند کے ساتھ، تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بغیر سند کے یا تو سند ہی نہیں ہوگی، یا ہوگی تو واقدی کی، مشہور جھوٹا آدمی، واقدی مشہور جھوٹا، ابو مخنف مشہور جھوٹا، ایسے جھوٹوں کی روایتیں ہوں گی، صحیح سند سے کوئی شرطیں نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد صلح ہو گئی، سن 41 ہجری کو صلح ہو گئی۔ کب صلح ہوئی؟ سن 41۔ بات کو سمجھیں، میرے ساتھ چلیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ 41 ہجری کو صلح ہوئی ہے، کتنے؟ 41 ہجری کو۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، ان کو زہر دے کر یعنی شہید کیا گیا تھا، تو یہ شہادت کب ہوئی ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی امام نے نقل کیا کہ 49 ہجری کو، کسی نے نقل کیا 50 ہجری کو، کسی نے نقل کیا 51 ہجری کو۔ کتنے قول سامنے آئے؟ 3، 49 50 51، 49 50 51۔ درمیان والا لے لیتے، بیڈ والا۔ تو بولے یار کم لے رہے ہو بھائی، زیادہ لے رہے ہو، درمیان والا لے لیتے 50۔ صلح کے بعد حضرت حسن کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 9 سال۔ کھتری لوگ ہو یار، حساب کتاب تو مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہو، ہیں؟ سارا دن حساب کتاب ہی تو کرتے ہو۔ کتنے سال زندہ رہے؟ کم از کم 9 سال۔ 50 کو لیں تو 9 سال نا، 9 سال۔ اچھا، شہید ہو گئے۔ پھر لوگ یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ معاویہ نے ہی زہر دلوایا تھا، نعوذ باللہ۔ بالکل جھوٹ، میں نے کہا نا جھوٹ بولنے کا پیسہ نہیں لگتا، اور ایسے لوگوں کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم بھی نہیں ہے۔
آپ کہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اچھا تو پھر آپ ایسے لوگوں کو فون کر کے پوچھیں کہ دکھاؤ حدیث نمبر بتاؤ، روایت نمبر بتاؤ، سند بتاؤ کہ معاویہ نے زہر دیا تھا یا دلوایا تھا، دلیل سے ثابت کرو، ثبوت دو، لاؤ کوئی بھی ثبوت دینا چاہے دے دے مجھے، میں تسلیم کروں گا۔ یہاں مجھے اگلی بار جب بھی موقع ملا، صابر بھائی اور انتظامیہ والے اجازت دیں یا نہ دیں، میں حدیث سنا کر جاؤں گا۔ اجازت ہوگی نا؟ حدیث سنانا منع نہیں ہے، حدیث کی مسجد ہے الحمدللہ، قرآن و حدیث صحیح ثابت ہو۔ تو میرے بھائی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ اب چلیے اس کے بعد سیدنا حسین زندہ تھے، ابھی حسین زندہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو یہ دونوں جنتی شہزادے جنتی پھول تھے، چھوٹے بچے تھے، لیکن 41 ہجری میں یہ بچے نہیں رہے تھے، 50 ہجری میں یہ بچے نہیں رہے تھے، 50 کو کراس کر چکے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بابرکت زمانے میں اگر فوتگی آپ کی وفات کے وقت اگر ان کی عمر 3 4 5 سال میں لے لی جائے تو 50 ہجری کو کتنے ہوگا؟ 55 سال تو ہوگا نا۔ اچھے میچور لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ اصل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم چھوٹے تھے، جب یہ محرم کی تقریریں سنتے تھے نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضرت حسین کوئی 17 18 سال کے بچے ہوں گے، اس وقت ہم بھی چھوٹے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی۔ تو ایسا نہیں ہے، 50 سال کے میچور آدمی تھے، اچھے خاصے زمانہ دیکھے ہوئے، رسول اللہ کی تربیت پائی، مولا علی کی تربیت پائی، پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت پائی ہوئی تھی، اور سمجھدار زمانہ دیکھے ہوئے تھے، جنگوں میں والد کے ساتھ شریک رہے تھے۔ کب حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ 61 ہجری کو۔ کب شہید ہوئے؟ 61۔ اور معاویہ کب فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کب فوت ہوئے؟ 60 ہجری کو فوت ہوئے۔ اب 41 سے لے کر 60 ہجری تک کم و بیش 20 سال بنتے ہیں نہیں؟ اس پورے زمانے میں یہ ایک اچھا خاصا ڈیوریشن آف ٹائم پیریڈ ہے، چھوٹا معمولی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، ہفتوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، دنوں کا نہیں، سالوں پر محیط ہے۔ 20 سال کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہے۔ کتنا؟ 20 ایئرس، 20 سال۔ آج ایک بچہ پیدا ہو، 20 سال بعد وہ بھی اچھا خاصا جوان ہوتا ہے، اور شادی کروا دو تو بچے کا باپ ہوتا ہے۔ 20 سال کا عرصہ۔ 10 سال تقریباً سیدنا حسن نے معاویہ کا دور دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد 20 سال تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ کا دور دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو میرے اور آپ کے باپ کو گالیاں دیں، ہماری اس کے ساتھ صلح ہوگی؟ اور جس کا باپ علی ہو، جس کا باپ، جن کے والد سیدنا علی ہو، جن کے فضائل مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے ہوں، جن کی شان و عظمت اللہ کے رسول نے بیان کی ہو، ان کو ممبروں پر گالیاں دی جائیں اور یہ دونوں بیٹے صلح کر کے بیٹھے رہیں۔ کامن سینس، عقل استعمال کریں یار، لوگوں کے پروپیگنڈے پہ نہیں آئے، لوگوں کی سنائی ہوئی کہانیوں پر، ان کے مرچ مسالوں پر نہ آئیں۔ لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے جلتی پر تیل چھڑکنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلاف نہیں ہوا، لیکن ہوا دے کر اس چنگاری کو آگ مت بناؤ۔ یہ سارے معاملات جن کے تھے ان کے دور میں ہوئے۔ علی اور معاویہ کا اختلاف تھا نا، علی اور معاویہ کا اختلاف تھا۔ کیا میں اور آپ، ہم سب علی سے زیادہ مخلص ہیں یا حسن حسین زیادہ مخلص تھے؟ کون مخلص تھے؟ حسن نے خلافت دے دی، پرواہ نہیں کی۔ اتنا برا آدمی تھا معاویہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے برے آدمی تھے معاویہ، ہے امانت دار نہیں تھے، خائن تھے، نعوذ باللہ۔ خائن کو آپ اپنا 100 روپیہ دو گے؟ بتاؤ، اپنی دکان چھوڑ کے جاؤ گے اس کے، پھر فیکٹری، پوری امت کا معاملہ، بہت بڑی سلطنت دے دی، آگے مدینے بیٹھ گئے، کوفہ چھوڑ دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ساری حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عراق تو ہمارا ہے، ہمارے باپ کے دور سے، علی کے دور سے تم عراق پر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے تھے، عراق تو ہمارا ہے، عراق کا گورنر ہم ہی رہیں گے، کوفہ کے مالک ہم ہی رہیں گے، بغداد کے مالک ہم ہی رہیں گے۔ کچھ نہیں،
شرطیں شرطیں شرطیں، کون سی شرطیں؟ وہ سیدھے مدینے آ کے بیٹھ گئے، نانا کے دیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں آ کے بیٹھے رہے۔ آپ بتائیے حسن حسین زیادہ مخلص ہیں علی سے یا میں اور آپ زیادہ مخلص ہیں؟ بولیے۔ اگر کوئی ہے نر کا بچہ، اگر ہے کوئی مرد کی اولاد جو بولے لیکن ایمان کے ساتھ بولے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بولے کہ میں حسن حسین سے بھی زیادہ علی سے محبت کرتا ہوں، میں بولوں گا یار سب بولیں گے، وہ خود بھی بولے گا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے نا وہ۔ تو سوچے یار 20 سال گالیاں دی جاتی رہیں، کہانی ہے بھائی، جھوٹ ہے بھائی، پروپیگنڈا ہے بھائی، سینکڑوں سال پرانا پروپیگنڈا ہے، آج کل کا نہیں، سینکڑوں سال۔ ہاں آج کل ذرا تیز ہو گیا ہے معاملہ، تھوڑا تیز ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہے تو اور زیادہ ہو گیا ہے، کلپ پہ کلپ، کلپ پہ کلپ، میں نے اس کو بھیجا، اس نے مجھے بھیجا، اس نے مجھے بھیجا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، کمنٹس آئے، لائک شیئر، سب خوش ہو گئے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یار واقعی یہ سچ ہوگا۔ ابے بھائی 20 سال تک معاویہ فوت ہو گئے، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ان کے کہانیوں کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو یزید فاسق تھا، فاجر تھا، جو بھی تھا، مجھے یزید کے ڈیفنس میں ایک لفظ بھی نہیں بولنا، لیکن جو بھی تھا ان کی کہانیوں کے مطابق دیکھا جائے تو حسین کی تلوار نکل آئی تھی۔ 60 سال کی عمر تو کم از کم ماننی پڑے گی آپ کو، حالانکہ 63-64 سال کے بنتے ہیں، اگر اللہ کے رسول کے دور میں 3 سال کے بھی ہوں تو 61 پہ 64 سال کے ہوں گے کہ نہیں؟ 64 سال کے بزرگ تلوار لے آئے تھے، باپ جیسے سناتے ہیں کربلا میں، جیسے یہ لوگ بتاتے ہیں اسی کے مطابق۔ تو سوچو جب 41 ہجری میں صرف 45 کے تھے، اور معاویہ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی حسین نے؟ کیوں نہیں کہا کہ میرے بابا کو گالیاں دیتے ہو، ہماری صلح ختم، کوئی صلح نہیں ہے جی، میرے بابا کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی ہیں، معاویہ آپ حکم دیتے ہو گالیاں بگو۔ ہر سال مال آتا تھا خمس کا بھی، چونکہ خمس تو قرآن نے ان کا حق رکھا ہوا ہے، ہر سال معاویہ سے تحفے طائف آتے تھے اور وہ قبول کرتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا آگے کے جملے بولنے کے، لیکن بات سمجھانے کے لیے مجبوراً بول رہا ہوں کہ ایسے ہی تھے کہ معاویہ کا مال لے کر چپ کر کے بیٹھے رہتے، ان کے ابا جی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جنتیوں میں سے ایک جنتی تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، زمین پر ہی انہیں جنت کی بشارت ایک بار نہیں کئی بار ملی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ کے بھائی کو ممبروں پر گالیاں دی جائیں، 20 سال تک یہ دونوں جوان خاموش رہے۔ اور پھر صرف وہ تو نہیں تھے، آل جعفر بھی تھا، آل جعفر بھی تھے، جعفر کے بیٹے بھی تھے جو علی کے بھائی ہیں، عقیل کے بیٹے بھی تھے، یار سب خاموش تھے، بنو ہاشم سارا خاموش تھا۔ سوچو یار، کوئی عقل کی بات کرو، بنو ہاشم سب چپ تھے۔ آپ کی اس مسجد میں، اس ممبر پر، اگر ابھی آپ نے مجھے اتنی عزت سے بٹھا رکھا ہے، 2 جملے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی گستاخی سے بچائے، 2 جملے اگر میں فضیلت الشیخ محمد ابراہیم بٹی حفیظہ اللہ، جو آپ کے پرانے خطیب ہیں، ایک عرصے سے آپ کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے استاذ ہیں، ان کے خلاف بولوں، آپ مجھے اٹھا دیں گے اس کرسی سے؟ اٹھائیں گے کہ نہیں؟ بدتمیزی کروں تو چھوڑیں گے آپ مجھے؟ آپ پھر یہ بھی نہیں دیکھو گے انہی کے تو شاگرد ہیں، بولنے دو، انصاف سے کہیے یار، عقل کہاں گئی ہے پتہ نہیں لوگوں کی۔ تو سوچو نا، حسن حسین بنو ہاشم، مدینے میں انصار اور مہاجر صحابہ، جو سیدنا علی کے فضائل تم بیان کرتے ہو، وہ کس نے بیان کیے ہیں؟ سارے علی نے بیان کیے ہیں، حضرت حسن نے بیان کیے ہیں، حضرت حسین نے بیان کیے ہیں؟ نہیں واللہ، تمام صحابہ سے موجود ہیں، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ان صحابہ سے اور دیگر صحابہ سے، ام المومنین ام سلمہ سے، ان سے یہ فضائل مروی ہیں۔ کیسے مان سکتی ہے عقل؟ تھوڑی سی سمجھ استعمال کریں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ ارے میاں، سیوطی نے ایسی موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں تک علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہوئی اپنی کتابوں میں، کیا اس سے وہ سچ ہو جائیں گی؟ سیوطی نے اور بھی بہت کچھ نقل کیا ہے، سارا مانو گے؟ سارا مانو گے؟ نہیں تو پھر سیوطی کے اوپر کیوں بندوق رکھ کے چلاتے ہو؟
دلیل لاؤ کوئی ایسی، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔